جی سر. اے بصیری را ردا بخشندہ ہے، بربت سلمہ مرا بخشندہ ہے. تم نے جو رسول پاک سے عرض کر رہا ہے، آپ نے بصیری کو چادر عطا فرمائی جی سر. اور سلمہ کا بربت کسی ساس کا نام ہے، جی سر. مجھے عطا فرمایا. یہ بصیری صاحب کوئی بڑا درویش بزرگوار ہوا ہے جس نے خواب میں نبی کریم کو اپنا مشہور قصیدہ امن تذکرہ جیران بزی سنایا. رسول پاک علیہ السلام خواب میں، نیند میں حضور نے اس کے صلے میں خوش نصیب بصیری کو اپنی چادر مطہر عطا فرمائی. جی. اب یہاں دعا کی ہے اس نے امت کے لیے. اوپر یہ شعر آیا تھا نا، قوم را رمز حیات آموختم، میں نے قوم کو، اس سے پچھلا شعر کافی اوپر والا شعر ہے. جی سر. میں نے رمز حیات قوم کو سکھایا. انہوں نے تو نہیں سیکھا. اب دعا فرما رہے ہیں علامہ صاحب، ذوق حق دے این خطا اندیش رہا، اس خطا اندیش کو حق کا ذوق عطا فرما. رسول پاک سے دعا کی ہے. جی سر. ان کے نشنا صدمتائے خیشرا، یہ جو اپنے فائدے کو بھی نہیں جانتے. جی. رسول پاک نے بھی اس قسم کی کوئی دعا اپنی قوم کے لیے کی تھی اللہ پاک کی بارگاہ میں. جی سر. یہ علامہ صاحب اب اس قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں، مسلمان قوم کے لیے، رسول پاک کی بارگاہ میں. جی. ذوق حق دے، حق کا ذوق ان کو عطا فرما. گردلم آئینہ بے جوہر است، ور بحرفم غیر قرآن مزمر است. اگر میرا دل کا آئینہ بغیر جوہر کے ہے، جوہردار تو ہے نا اس کا آئینہ. جی. رسول پاک سے عرض کر رہا ہے کہ اگر میرا دل کا آئینہ بے جوہر کے ہے، حالانکہ جوہردار ہے، سوال کر رہا، عرض کر رہا ہے، اگر میرے دل کا آئینہ بے جوہر ہے اور اگر میرے حرفوں سے مراد میری اس تمام گفتگو میں قرآن کے سوا اگر کچھ بھی ہے، سب کچھ قرآن سے ہی بات کرتا ہے. ور بحرفم غیر قرآن مزمر است، اگر قرآن کے سوا کچھ اور چھپا ہوا ہے، جی سر، کچھ اور چھپا ہوا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ میرے حرفوں میں، میری کلام میں قرآن کے سوا کچھ اور نہیں چھپا ہوا، اور میرے دل کا آئینہ بے جوہر نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو دیکھ لے. اے فروغت صبح آثار و ظہور، آثار عصر سے نکلا ہے، وقت عصر مینس وقت، آثار بہت سے وقت، ظہور دہر دنیایں، کائناتیں، زمانے. یہ آثار و ظہور تیری وجہ سے فروغ پانے والے ہیں، تیری وجہ سے ہیں. اور چشم تو بینندہ ہے معافی صدور، اور تیری آنکھ سینوں کے اندر دیکھ لینے والی ہے. سینے کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، سینوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ تیری آنکھ دیکھ لینے والی. اوپر بتایا نا اس نے کہ میرے کلام میں قرآن کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. جب اگر کوئی شک ہو تو میرے سینے میں دیکھ لے. اگر کچھ شک ہو کہ قرآن کے علاوہ کچھ اور چھپا ہوا ہے اقبال کے کلام میں، تو میرے سینے میں دیکھ لے، میرے سینے میں تو کچھ نہیں ہے. لیکن اگر کچھ اور ہو تو پھر کیا کر، پردہ ناموس فکرم چاک کر، میرے فکر کے ناموس کا پردہ چاک کر دے. این خیابارا ز خارم پاک کن، یہ تیری امت کے باغ کو مجھے کانٹا سمجھ کر مجھے نکال دے. اگر میں کانٹا ہوں تو مجھے نکال دے. تیرے چمن سے، تیری امت کے چمن سے مجھے نکال دے. اس باغ کو کانٹے سے پاک کر دے. یعنی مجھے اگر کانٹا سمجھتا ہے تو مجھے ہٹا دے ان میں سے. اگر میں نے غلط کہا ہے، میں نے تو قرآن کے سوا ان کو کچھ سمجھا ہے. تنگ کن رکھتے حیات اندر برم، میرے پہلو میں زندگی کا سامان تنگ کر دے، یعنی مجھ پر زندگی تنگ کر دے. اہل ملت را نگہدار از شرم، وہ ملت کی حفاظت کر، وہ میری وجہ سے شرمندہ نہ ہو. ملت کی ایسی حفاظت کر کے وہ میری وجہ سے شرمندہ نہ ہو. سبز کشتے ماں بسامن مکن،
मेरी फसल को, मेरी सब्ज फसल को खुश कर दे। जी बस सामान मकुन, कुछ उससे पैदा न हो। जी बहरगीर जबरे नेसानम मकुन, मेरी फसल को आसमानी बारिश से हिस्सा हासिल करने वाला मत कर, जी खुश कर दे मेरी फसल को। खुश गर्दा बादा दर अंगूर मन, मेरे अंगूरों में, मेरे अंगूर में शराब को खुश कर दे। जी ये किस्म की कस्में हैं ना। जी जहर रेज अंदर में काफूर मन, मेरी काफूरी शराब में जहर डाल दे। जी अच्छा, रोजे महशर ख्वार और रुस्वा कुन मरा, क़यामत के दिन मुझे रुस्वा और ख्वार कर। बेनसीबस बोसाए पाकुन मरा, अपने पैर के बोसे से मुझे बेनसीब कर दे। अगर मेरे कलाम में या मेरी गुफ्तगू कुरान में के- सिवाय कुरान के और कुछ है, जी मैंने तो सब कुछ इस उम्मत को कुरान से ही समझाया, सिखाया, तो ये मेरा हशर कर, ये जो ऊपर से जी 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 कैसी खुद को जो बदवाएं दी हाँ, खुद को बदवाएं दी, तू हाँ। ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा हैं? वाह, जी समझ में आ रही है? जी यानी सिवाय कुरान के और कुछ मैंने उम्मत को नहीं सिखाया। नहीं सिखाया। और अगर सिखाया अगर तो सिखाया ये- तो आज मेरे साथ ये सुलूक कर। जी वाह, ठीक है ना? जी गर्दुरे इसरारे कुरान सुफ्ता, लेकिन अगर मैंने कुरान के राजों को पिरोया, राजों के मोतियों को पिरोया है, लेकिन मजमून बदल गया। जी लेकिन अगर मैंने कुरान के राजों के मोतियों को पिरोया है, बा मुसलमाना अगर हक गुफ्तन, और मैंने मुसलमानों को अगर हक कहा है, ऐ कि एहसाने तू नाकस, ऐ कि अज एहसाने तू नाकस कसस, तेरे एहसान से नाकस कस हो जाता है, यानी कम ताकतवर बन जाता है, ऐसा समझ, जी बेमर्तबा मर्तबे वाला बन जाता है। यक दुआयत मुस्द गुफ्तारम बसस्त, मेरी एक दुआ, यक दुआयत मस्द गुफ्तारम बसस्त, मेरी एक दुआ कबूल फरमा, ये मेरी मजदूरी है। बस वो मेरी एक दुआ कबूल फरमा, ये मेरी मजदूरी है। अगर मैंने उनको सही बताया, अगर मैंने तेरी उम्मत को सही सही वो समझाया, अब वो दुआ नीचे नीचे आ गई। अर्ज़कुन पेशे खुदाए इज़्ज़ो जल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तू अर्ज कर, यानी दुआ फरमा, इश्क मन गर्दद हमागोश अमल, मेरा इश्क अमल का हमागोश हो जाए। अभी तक वो अपने आप को उस अमल का साहब नहीं समझता। मेरा इश्क तो है, जी मानता है ना, इश्क मन, मेरा इश्क तो है उसमें। गर्दद हमागोश अमल, वो अमल का साहब भी बन जाए। दौलते जाने हज़ीं बख्शिंद है, मुझको गमगीन जान की दौलत आपने अता फरमाई है। बहरे अज इल्म दीन बख्शिंद है, आपने मुझको इल्म दीन का हिस्सा दिया है। बहरा हिस्से को बोलते हैं। दर अमल पाइंदा तर गर्दा मरा, अमल में मुझको मुस्तहकम और मजबूत बना दे। आबे नेसानम गौर गर्दा मेरा, मैं बारिश का पानी हूं, मुझे मोती बना। वाह वाह शाह वाह, ये दुआ की है। बस यही है सर। नहीं चल रहा है भाई। अच्छा जी सर। रख्त जहां ता दर जहां आवर्तन आरज़ू दीगर परवर्तन, जब मैं इस जहान में जिंदगी का सामान लाया, जब से मैं पैदा हुआ, रख्त जान का सामान जब इस जहान में लाया, तो मेरे आरज़ू दीगरे परवर्तन, दूसरी आरज़ू को मैंने परवरिश किया। हमचो दिल दर सीना एम आसूदास्त, महरम सुबह हयातम बूदास्त, जिस तरह दिल सीने में खुश है, वो खुश इस वजह से है, मेरा दिल मेरे सीने में खुश है, यूं समझो। खुश इस वजह से है कि सुबह हयात से वाकिफ हो चुका है मेरा दिल। जी अपने दिल की बात कर, महरम आज सुबह हयातम बूदास्त, मेरा दिल जिंदगी की सुबह, ये आने वाले जमाने की, ये कयामत है, ये जो कुछ भी होगा, इसको जिंदगी का, ये जिंदगी कहां से आई, उससे वाकिफ हो चुका है।
حیات بعد الممات والی صبح سے واقف ہو چکا ہے میرا دل، اس لیے آسودہ ہے میرا دل، خوش ہے. جی سر. از پدر تا نام تو آموختم، میں نے اپنے باپ سے تیرا نام سنا. جی. آتشیں آرزو و فروختم، اس آرزو کو کی آگ کو روشن کیا میرے دل میں، یا اس آرزو کی آگ روشن ہوئی. جی. بات تو سمجھ بھی آئے نا یار. جی. تا فلک دیری میں تر سازد مرا، آسمان جس طرح بہت زمانوں تک رہے گا اسی طرح مجھے بنا دے. جی. در قمار زندگی بازد میرا، زندگی کی بازی مجھے جتوا دے. آرزو من جوان تر می شود، میری آرزو زیادہ سے زیادہ جوان ہو جائے. این کون صاحبہ گراں تر می شود، یہ پرانی شراب بہت مہنگی ہو جائے. اپنی بات کر رہا ہے. جی. یہ تمنا زیر خاکم گوہر است، میری یہ تمنا خاک کے نیچے موتی ہے. در شبم تاب ہمیں یک اختر است، میری تاریک راتوں میں یہی ایک ستارہ ہے، اسی ایک ستارے کی روشنی ہے. جی. از تمنا زیر خاکم گوہر است، در شبم تاب ہمیں یک اختر است. خاک کے نیچے، میرے جسم کی خاک کے نیچے ایک موتی ہے. جی. اندر میں دل میں ایک موتی ہے، اور میری راتوں میں وہ ستارے کی طرح چمکتا ہے. جی. یہ کوئی آرزو ہے. جی. اب یہ نیا مضمون اس میں شروع کیا ہے شاہ نے، بہت آگے جا کر اس آرزو کا اظہار فرمائے. یاد رکھنا، نہیں تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی نا بات. جی سر. وہ کوئی آرزو ہے اس شاہ کے دل میں. جی. اب وہ دوسرا ہی مضمون بیچ میں شروع کر دیا اس نے. جی سر. اظہار بہت آگے جا کر اس آرزو کا کیا ہے. اگر یہ بیچ کے مضمون پر آپ کی نظر رہے گی تو اس کی آرزو کو بھول جاؤ گے، وہ سمجھ میں نہیں آئے گی آرزو. جی سر. اب یہ یاد رکھنا کہ یہاں سے مضمون بدلا ہے اس نے. جی سر. اب مضمون بدلتا، مدتے با لالا رویا ساختم، بہت زمانوں تک میں حسین چہرے معشوقوں سے دوستی کی ہے میں نے. جی سر. اب لالا رویا کیا سمجھیں گے یہ؟ جی. جی. وہ ساتھ سیدھی بات کر، بہت زمانوں تک میں نے معشوقوں سے دوستی کی. عشق باب مرغولہ مویا باختم، میں نے اپنے عشق کو، وہ جو مرغولہ بولتے ہیں وہ گھنڈی دار بالوں والے معشوقوں سے ہارا دیا. اچھا. بدہا بما سیما زدم، بر چراغ عافیت داما زدم، میں نے شراب پی، چاندی جیسے پیشانی والے معشوقوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی. جی سر. بر چراغ عافیت داما زدم، عافیت کے چراغ پر میں نے دامن کو ایسے جو جھٹکا تو اس کو بجھا دیا. جی. عافیت بافیت گم کر دی. جی. برخار رقصید گرد حاصلم، برخار رقصید گرد حاصلم، رہزنا بردند کالائے دلم، وہ میرا جو کچھ بھی مال و متا تھا اس کے چاروں طرف بجلیوں نے طواف کیا، یعنی بجلیوں نے جلا دیا. جی. میرے مال و متا کو بجلیوں نے جلا دیا. جی. رہزنا بردند کالائے دلم، وہ رہزن جو تھے میرے دل کے مال کو لے اڑے. جی. لے بھاگے، یعنی دل چھین لیا انہوں نے. یہ شراب شیشے جانم نرے، لیکن یہ شراب میرے، وہ جو آرزو اندر بتائیے نا اوپر، جی. جی. وہ آرزو والی شراب میرے جان کے شیشے سے نہیں گری. نہیں گری. ان چیزوں کے باوجود بھی میری وہ آرزو والی شراب میرے سینے سے نہیں گری. ہم میرے سینے کے جام سے، سینے کے جام شراب سرائی سے، وہ جی. میری آرزو والی شراب نہیں. آرزو ابھی بھی نہیں، آگے جا کر کھولے گا. جی سر. ہاں. این شرابت شیشے جانم نریخت، این زرے سارا زے دامنم نریخت، یہ خالص سونا میرے دامن سے نہیں گرا. کوئی آرزو ہے، بہت آگے جا کر کھلے گی بات. عشق پیشہ، عشق آزر پیشم زنار بست، میرا عقل آزر پیشم زنار بست، میری عقل جو ہے آزر، وہ جو بت پرست تھا نا، بت بنوایا کرتا تھا. جی سر. وہ یہ حضرت ابراہیم کا چاچا. جو بھی تھا اسی طرح میں آزر پیشہ ہوں. بت پرستوں میں نے صاف بات کرتا ہوں. ہاں. جی سر. نقش درکشور جانم نشست، وہ بتوں کا نقش میری جان کی زمین میں بیٹھا ہوا ہے. سالہ بودم گرفتار شکے، بہت زمانوں تک میں شک میں گرفتار رہا. از دماغ خوش کے من لا ینفکے،
میرے خشک دماغ میں سے چمٹا رہا وہ شک، جی سر، نہیں ٹوٹا نہیں ہٹا. حرف از علم الیقین نہ خواندہ ہے، جی سر، اس عقل نے علم الیقین کو نہیں پڑھا، جی، اپنی بات کر رہا ہے. جی، در گمان آباد حکمت ماندہ ہے، حکمت کے گمان آباد میں رہ گیا، جی سر، یعنی شکوک، اور اوپر بھی بتایا نا شکوں میں رہ گیا. جی سر، ظلمت از تاب حق بیگانہ بود، میری ظلمت جو تھی وہ حق کی روشنی سے بیگانہ رہی. جی سر، شامم از نور شفق بیگانہ بود، میری شام شفق کے نور سے بیگانہ رہی. یہ تمنا در دلم خواب بود، لیکن یہ تمنا میرے دل میں سوئی ہوئی تھی. در صدف مثل گوہر پوشیدہ بود، جس طرح صدف کے اندر موتی چھپا ہوتا ہے، اس طرح وہ موتی کی طرح میری یہ آرزو چھپی ہوئی رہی اندر. جی، آخر از پیمانہ ہے چشمم چکی، بکار نہایت وہ میری آنکھوں کے پیمانے سے ٹپ کی، آنسو بن کر ٹپ کی. جی، در ضمیر من نواہا آفرید، میرے ضمیر کے اندر فریادیں بنا لی اس نے، اس آرزو نے میری. جی، ایز یاد غیر تو جانم تہی، میری جان جو ہے وہ تیرے غیر کی یاد سے خالی ہے، تیرے سوا کسی اور کی یاد میری جان میں نہیں ہے. برلبش آرم اگر فرما دہی، میں وہ اپنی آرزو کو تو اگر اجازت دے تو میں اپنے ہونٹوں پر لاؤں. جی، زندگی را از عمل سامان بود، میری زندگی میں کوئی عمل بمل کا سامان نہیں تھا. پس مرا یہ آرزو شایا نہ بود، اسی لیے مجھے یہ آرزو میرے لائق نہیں تھی، میں اس لائق نہیں تھا کہ ایسی آرزو کروں. جی، شرم از اظہار وہ آیت میرا، اس کے اظہار کرنے سے مجھے شرم آتی ہے. جی، شفقت تو جرت افزائد میرا، لیکن تیری شفقت میری جرت کو بڑھا دیتی ہے. جی، ہستے شان رحمتت گیتی نواز، تیری شان رحمت جو ہے وہ جہانوں کو نوازنے والی ہے. آرزو دارم کے میرم در حجاز، یہ ہے آہا، یہ آرزو رکھتا ہوں کہ حجاز میں مروں. واہ، کتنے دور جا کے اس آرزو کا اظہار ہاں. کیا. یہ سر یہ ادب سے یعنی کہتا آیا ہے ہاں، کہ ہاں. وہ یعنی اس کیا میں وہ کہہ نہیں سک رہا تھا. چلو کہہ تو اب دوسرے تو سمجھیں گے ہی نہیں نا کیسے ہاں، چکر میں، وہ بیچ والے مضمون کی طرف چلا جائے گا نا برے. جی سر، اچھا، مسلم از ما سوا بیگانہ ہے، تا کجا زناری بتخانہ ہے. جی سر، مسلمان جو ماں سوا سے بیگانہ ہے، جی، وہ کب تک بت خانے کا غلام بنا رہے. جی سر، حیف چوں ارا سرایت روزگار، افسوس اس پر جب اس کو موت آتی ہے. پیکرش نے دیر گیرت درکنار، اس کے پیکر کو بت خانہ اپنے پہلو میں لے لیتا ہے. سارے جہان کو ہی بت خانہ کہا ہے اس نے. اس کے ڈیڈ باڈی کو جی، بت خانہ اپنے پہلو میں لے لیتا ہے. از درت خیزت اگر اجزائے من، وائے امروزو خوشا فردائے من، اگر تیرے در سے میرے اجزاء دوبارہ پیدا ہوگا نا، تیرے دروازے سے اگر مجھے دوبارہ زندگی ملے، یعنی مرنے کے بعد جو پیدا کیا اٹھوں. از درت خیزت اگر اجزائے من، وائے امروزم خوشا فردائے من، تو میرا آج بھی اچھا ہے اور کل بھی اچھا ہے اگر تیرے دروازے سے میرے اجزاء اٹھے. یہ آرزو تھی نا اس شاہ کی. اوپر لکھا ہے نا کہ آرزو دارم کے میرم در حجاز. جی سر، یہ آرزو ہے کہ حجاز میں مروں. جی سر، فرخا شہرے کہ تو بودی دراں، مبارک ہے وہ شہر جس میں تو ہے. اے خون خاکے کے آسودی دراں، وہ خاک بھی مبارک ہے جس میں تو آرام فرمائے. جی سر، مسکن یار است تو شہر شاہ من، وہ میرے یار کے رہنے کی جگہ ہے اور میرے شاہ کا شہر ہے. پیش عاشق این بود حب الوطن، عاشق کے لیے حب الوطنی یہ ہے. عاشق کے لیے حب الوطنی یہی ہے، یعنی مدینے. کوکبم را دیدہ بیدار بخش، ستاروں کو دیکھنے والی آنکھ عطا فرما.
مرقد در سایہ دیوار بخش، اپنے دیوار کے سائے میں مجھے میری مرقد کو بنا، میری تربت، میری قبر، میری یہ آرزو تھی اس کی. جتنی دیر کے بعد آرزو کا اظہار کیا، اور کچھ آرزو ہی نہیں ہے. تا بیاس آیت دل بےتاب من، تاکہ میرا دل آرام پکڑے. جی سر. تاکہ میرا دل، تا بیاس آیت دل بےتاب من، تاکہ میرا دل آرام پکڑے. بستگی پیدا کند سیما بے من، تاکہ میرا سیما، پارے کو بولتے ہیں وہ سخت نہیں ہوتا، جی ہلتا رہتا ہے، خواہ خواہ کی بدماشی کرتا ہے. جی سر. بستگی پیدا کند سیما بے من، تاکہ میرا پارا جو ہے وہ ایک جگہ پر بستہ ہو جائے. با فلک گویم کہ آرامم نگر، پھر میں آسمان سے کہوں گا کہ میرے آرام کو دیکھ. با فلک گویم، جب تو مجھے اپنی دیوار کے سائے میں میری قبر بنوا دے. جی سر. تو پھر میں آسمان کو کیا بولوں گا؟ با فلک گویم کہ آرامم نگر، آسمان سے کہوں گا کہ میرے آرام کو دیکھ. دیدائے آغازم انجامم نگر، میری ابتدا کو بھی تو نے دیکھا تھا، اب میرے انجام کو دیکھ. جی. یہ اس شاہ کی آرزو تھی. جی سر. غفار صاحب، یہ اس میں ہیں 6 کتابیں. جی سر. کلیات اقبال میں 6 کتابیں. جی سر. غفار صاحب، اس میں ہیں کل 6 کتابیں. جی سر. اسرار و رموز، جی. پیام مشرق، جی. زبور اجم، جی. جاوید نامہ، 4. بس چبایت کر، 5. اور ارمغان حجاز. 6. اچھا، اس کی ترتیب اس طرح کی ہے اس کتاب کی. جی سر. کہ نیچے جو پیج نمبر لکھا ہوا ہے، کتاب کے اوپر بھی پیج نمبر لکھا ہوا ہے، اور کتاب کے نیچے بھی. نیچے جو پیج نمبر لکھا ہوا کلیات کے حساب سے لکھا، سب کا، پوری کتاب کا. جی جی جی. اوپر جو پیج نمبر لکھا ہوا ہے وہ اس ہر کتاب کا پیج نمبر اوپر، جیسے ہی نیا کتاب شروع ہوا تو وہ 1 سے شروع ہوگا، اوپر کا پیج نمبر. جی جی. اور نیچے کا پیج نمبر وہ کلیات کے اعتبار سے چلے گا. جی سر. اب یہ پہلی کتاب کا نام ہے ان کی اسرار و رموز. جی سر. ٹھیک ہے. اور اس میں 2 بڑے مضمون آئے. جی سر. اسرار و رموز میں ایک مضمون کا نام ہے اسرار خودی. جی. اور دوسرے کا نام ہے رموز بے خودی. ان دونوں کی اجتماعی کیفیت کا نام ہے اسرار و رموز. مضمون 2 ہیں، یعنی اس کے 2 سب مضامین ہیں. اس بڑے مضمون کے 2 چھوٹے مضمون ہیں. جی سر. جی. ہاں، تاکہ ان کو سمجھ میں بھی تو آئے نا وہ. جی سر. شعیب صاحب والا. جی سر. اچھا، تو یہ ایک کتاب ان کی ختم ہوئی 170 پر. جی سر. یہ ہے 170 کلیات کا پیج نمبر، اس کا کتاب کا پیج نمبر. جی سر. 170 پیج پر یہ کتاب ان کی اسرار و رموز اس کا نام ہے. جی. یہ بھی ختم ہوئی. اسرار و رموز کا بھی 170 پیج ہے سر. اسرار و رموز کا بھی 170 پیج ہے، اور اس کا کیا نام ہے، کلیات کا بھی 170 پیج ہے. ابھی تھوڑا عرض ہے سر. ہاں. ابھی اگلا جو مضمون شروع ہوگا وہ 171 سے، کتاب کا 171 سے. ہاں. اور مضمون کا 1 سے، اوپر سے، یعنی 1 پیج ہوگا. ہاں، اوپر سے 1 پیج ہے. جی سر. یہ ایسا ہی چلے گا ابھی. ٹھیک ہے نا. جی سر. صحیح ہے. تو سر مانا آج یہ جو 25 کیسٹ ہوئے ہیں، یہ یعنی اسرار و رموز کے لیے 9 تو وہاں جا چکے ہیں. جی. باقی یہاں اب تک کتنے ہو گئے؟ اب تک صحیح 25 میں سے یہ 25واں شروع ہے، 25واں آخری. اس کا مطلب 25 کیسٹ میں یہ ایک کتاب کو مانا 16 یہ ہیں. ہاں، 9 وہاں جا چکے ہیں. 9 وہاں جا چکے ہیں. تو ان سب کو ملا کے 25 ہوئے نا. جی سر. ٹھیک ہے نا. جی سر. تو 25 کیسٹ میں یہ پہلی کتاب ان کی اسرار و رموز والی اختتام پذیر ہوئی. اختتام. اب یہ اپنے الگ الگ وہاں خانے بنا لیں گے کسی الماری میں. جی سر.
ہر جتنی کتابیں ہیں ان کو الگ الگ رکھیں. 6 کتابیں، 6 مضامین کے سب فرض کرو ایک مضمون کا خانہ ہے، ہاں. اس میں ایک کیسٹ رکھے جائیں گے. اس میں لکھ دیں، اس پر لکھ دیں کہ یہ سارا کا سارا مضامین اس میں اسرار و رموز کا ہے. اسرار و رموز کا ہے. جی سر. دوسری جو کتاب آ رہی ہے پیام مشرق، مشرق، اس پر لکھ دیں گے وہ کہ یہ پیام مشرق اس کا میں ہے. پیام مشرق کے کیسٹ ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے. جی. تو اس میں کیسٹ نمبر 1 سے لے کر کتنا ہے آخری نمبر؟ 25 ہے سر ابھی یہ جس میں چل رہا ہے. ابھی بات کر رہے ہیں. ہاں تو 1 سے لے کر 25 تک جی سر یہ اسرار و رموز کے ہیں. وہ شعیب صاحب اندر الگ کر کے رکھ دیں گے. جی سر. سب کے الگ الگ ہونے چاہیے نا تاکہ کسی مضمون کو دیکھنے کی ضرورت پڑے. جی سر. تو ان کو پتہ چل جائے مضمون فلانی کتاب میں ہے، یہ فلانی کتاب میں ہے. جی سر. اس طرح ان کو سہولت ہو جائے گی. بالکل سر. ہیں؟ جی سر. چلو ٹھیک ہے. بابا صاحب اب کوئی اس کتاب سے متعلق سوال کرنا چاہیں؟ جی سر. کر سکتے ہیں. سر میں نے 1-2 جگہوں پہ محسوس کیا ہے کہ یہاں طبعات میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جو آپ نے درست مطلب. ہاں یہ کاٹا ہے نا میں نے، ایسی اور کئی جگہ غلطیاں ہیں. جی سر. علامہ صاحب کے کلام میں تو کوئی غلطی تو نہیں. جی سر. اچھا وہ کلام دشوار تر بلکہ دشوار ترین ہے عوام اور خواص کی سمجھ سے. بہت اونچا ہے. جی سر. بہت زیادہ اونچا ہے. اس کا اگر لفظی ترجمہ کر لیں گے تو وہ سمجھ میں نہیں آئی. گرامر ٹو گرامر کیا سمجھ میں آئے گا، کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. جی وہ سر. شاہ کہنا کیا چاہتا ہے. جی سر. بہت بلند فکر ہے اس کی فکر. وہ کون پہنچے، اللہ ہی سمجھے اس کی فکر. جی سر. تو یہ یہاں ہمارے بزرگوار مرتضی اعظم صاحب نے بھی اس طرف تھوڑی سی نشاندہی کی تھی. ان کے پاس بھی یہ ہے نا کلیات اقبال پرشین کا. وہ پرشین کا ماہر شخص ہے، خود پرشین کا شاعر ہے. جی سر. اس نے مجھ سے کہا تھا بلا خالد صاحب یہ شعروں کو اوپر کے شعر آگے نیچے کر دیے گئے، نیچے کی شعر کئی جگہ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں اس کتاب میں. جی. تو یہ تو علامہ صاحب کا قصور تو نہیں ہے نا. نہیں سر. یہ اس کاتب کا جس کو آپ کلیریکل مسٹیک بولتے ہو، کیا بولتے ہو آپ؟ جی ہاں. یا چھاپے خانے والوں کا جنہوں نے تھوڑی سی بے توجہی کی وجہ سے یہ تو اوپر کا شعر اگر نیچے آ جائے، نیچے کا شعر اوپر چلا جائے تو مضمون پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. ایسی اور وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہیں بہت سی بڑی خطرناک قسم کی. جی سر. اب اس میں یہ ایک پیج نمبر 155 پر 154 سے شروع ہوا، 155 پر ایک مضمون ہے جس میں مسلمان عورتوں سے علامہ صاحب نے خطاب فرمایا. مسلمان عورتوں سے. جی. یہ کلیات کا پیج 155 اور 154 ہے. اچھا اس کے اختتام میں ایک شعر آیا ہے جس میں عورتوں سے مخاطب ہوئے ہیں علامہ صاحب. فطرت تو جذبہ دارت بلند، تیری فطرت بڑا جذبہ رکھنے والی ہے، رکھتی ہے. چشم ہوش از اسوہ زہرا ببند، اپنی عقل کی آنکھیں زہرا کے نمونے پر باندھ یا رکھ. جیسے زہرا بی بی پاک فاطمہ زہرا نے کیا ویسا کر. اب ہونا یہاں چاہیے چشم ہوش از اسوہ زہرا ببند. اس نے لکھا ہے چشم ہوش از اسوہ زہرا مبند. جی سر. یعنی مانا الٹا ہو. بالکل مانا الٹا. جی سر. وہ میں نے کاٹ دیا وہاں سے، پھر ببند لکھا میں نے. مقصد ہی بدل جاتا ہے نا. اگر ببند پڑھا جائے وہ مبند پڑھا جائے جی سر تو سارے کا سارا مضمون غلط ہو جاتا ہے. جی سر. آخری شعر سے آخری شعر سے جو اوپر شعر ہے. جی سر. یہ اس کا بالکل آخری لفظ ہے. جی سر. بالکل آخری لفظ ہے. مبند لکھا ہوا ہے، حالانکہ مبند نہیں ہونا چاہیے. جی سر. چشم ہوش از اسوہ زہرا مبند، اپنے ہوش کی آنکھیں بی بی پاک فاطمہ زہرا کے نمونے پر مت باندھ، یعنی بی بی پاک فاطمہ زہرا کا نمونہ قبول مت کر. جی. یہ معنی بدل گئے. اس میں مانا یہی ہے نا.
जी सर। तो इसको काट कर मैंने लिखा नीचे जो बबंद आपने लिखा। बबंद ये लिखा हुआ जी है। बिस्मिल्लाह सर। तो अब्बास साहब ये हैं सब इल्म का विषय। जी सर। इल्म से कुछ भी नहीं होगा। इल्म बेकार है जब तक अमल ना हो। जी सर। और अमल भी बेकार है जब तक उसका हासिल न हो। फिर वो हासिल भी बेकार है जो लाजवाल न हो। लाजवाल हासिल चाहिए, जवाल पजीर हासिल, जवाल हो जाने वाला हासिल हमको नहीं चाहिए। वो फल हमको नहीं चाहिए नहीं। जिसको जवाल। इसी तरह इल्म किस कदर भी गरा कीमत क्यों ना हो, जी सर। कितना महंगा क्यों ना हो, इल्म हक्कानी क्यों ना हो, जिससे हाँ। आसमान और जमीन भर जाए, इतना बड़ा इल्म हो, जी सर। वो बिल्कुल बेकार है जब तक नजर न पैदा कर दे। जी सर। फिर वो नजर भी बेकार है जी। जब तक वो दस्ते कुदरत पैदा न कर दे। जी सर। जी सर। दस्ते कुदरत का मकसद हाँ, दस्ते कुदरत का मकसद है हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ। जी सर। गालिबो कार आफरीन, कार कुशाओ कार साज। सुभान मोमिन का हाथ चाहिए। हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ। गालिबो कार आफरीन, कार कुशाओ कार साज। जी सर। ऐसा हाथ हो। ये अल्लामा साहब का शेर है, जी इकबाल सर। साहब का शेर है। जी सर। दस्ते कुदरत है वो, उसका जी सर। मोमिन का हाथ अल्लाह का हाथ होता है। अल्लाह का। ये कुन फयकुन का मकाम। हाँ, कुन फयकुन। जी सर।